اسرائیل کی جانب سے رات بھر جاری رہنے والی بمباری اور اس بمباری کے نتیجے میں مستقل ہلاکتیں۔ اس مردہ خانے میں ایک خاندان کے 2 بچوں کی لاشوں کو لایا گیا ہے۔ اس خاندان کے 17 افراد بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 2009 سے اب تک ہونے والی یہ تیسری انتفاضہ ہے۔ اس جنگ میں خود اقوام متحدہ کے مطابق شدت پسندوں سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے ہیں اور اب تک 4000 افراد اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ہم خود کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، جو آدھی رات ہونے والی بمباری سے خوفزدہ ہیں اور ننگے پاؤں پیدل چل کر یہاں آئے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینیوں کی مشکلات کی ذمہ دار خود حماس ہے اور اس کا ہدف حماس ہے نہ کہ عام فلسطینی۔ اپنے اس دعوے کو مزید تقویت دینے کے لیے اس نے کاکپٹ سے لی گئی یہ ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں شہریوں کو حملے سے پہلے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد اپنے لوگوں کے لیے استحکام اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ہم حماس اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو نشانہ بنا کر وہ ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہدف کیسے حاصل کیا جائے گا، سفارتی کوششوں سے یا فوجی کارروائی سے، لیکن ہمیں اپنے مشن میں کامیاب ہونا ہے۔ حماس اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں اور اس نے یہ ویڈیو جاری کی۔ فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیلی خوف کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن ایسے میں جنگ بندی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں تب تک جاری رکھے گا جب تک وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتا۔ اقوام متحدہ کے علاوہ عالمی برادری کی جانب سے اس پر ان حملوں کو روکنے کا کوئی خاص دباؤ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں یہ خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ فلسطینی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز۔